امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا۔ ایران نے کہا ہے کہ اب ایٹمی قوت بننے کا وقت آ چکا ہے اور یہ سنگ میل ایران پر ایٹمی دھماکے سے ہی پورا کریں گے۔ دوسرا، ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے اور اس کی پارلیمنٹ نے بھی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایٹمی تنصیبات پر حملے کے رد عمل میں پارلیمان نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آبنائے ہرمز خلیج عمان اور خلیج فارس کے درمیان واقع ایک اہم سمندری گزرگاہ ہے۔ اس کے شمالی ساحلوں پر ایران اور جنوبی ساحلوں پر متحدہ عرب امارات اور عمان واقع ہیں۔ یہ گزرگاہ کم از کم 21 میل چوڑی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ایران جنگ میں شدت آنے کے بعد زمینی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، جس کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں بھی رد و بدل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایران اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 23% ماہانہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ خلیج عمان میں 2 آئل ٹینکرز کے تصادم کے بعد آبنائے ہرمز پر خدشات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے اور ان ممالک میں پاکستان، چین، جاپان، جنوبی کوریا، یورپ، شمالی امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک شامل ہیں۔ اس آبی گزرگاہ سے دنیا کو 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہاں سے روزانہ تقریباً 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز مشرق وسطیٰ کے خام تیل پیدا کرنے والے ممالک کو ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر دنیا سے جوڑتی ہے۔ اس سمندری پٹی کے ایک طرف امریکہ کے اتحادی عرب ممالک اور دوسری طرف ایران ہے۔ 33 کلومیٹر چوڑی اس سمندری پٹی سے 2 شپنگ لینز جاتی ہیں۔ ہر لین کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے، جہاں سے بڑے آئل ٹینکرز گزرتے ہیں۔ مجموعی عالمی تیل کی رسد کا 5واں حصہ یعنی 20% اسی راستے سے جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات کے لیے اسی گزرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے ایک طرف خلیج فارس اور دوسری طرف خلیج عمان ہے۔ خلیج فارس کے اندر 8 ممالک ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحر ہند، قطر، UAE اور عمان موجود ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی چین اپنی معیشت کی روانی کے لیے خلیج سے اپنی ضروریات کا آدھا تیل منگواتا ہے، جبکہ جاپان یہاں سے 95% اور جنوبی کوریا 71% تیل اسی راستے سے درآمد کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے ہی یہ 3 ممالک خلیجی ممالک کو گاڑیاں اور الیکٹرانک سامان کی ترسیل بھی کرتے ہیں۔ عالمی ماہرین کے مطابق ایران اب آبنائے ہرمز کو ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کرے گا۔ ایران اب اس راستے پر بارودی سرنگیں بچھانے کے علاوہ آبدوزیں، اینٹی شپ میزائل اور جنگی کشتیاں تعینات کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیل کا بحران پیدا ہوگا اور قیمتیں $130 فی بیرل تک اوپر جا سکتی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز صرف ایران کے لیے ایک چوک پوائنٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے لائف لائن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس آبی گزرگاہ کی بندش کے نتائج ایران کے لیے خوفناک ہوں گے۔